واجب القدر، واجب الاحترام، معزز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اسلامی سال کا آخری مہینہ اس کی آمد ہے۔ ذی-قعدہ کے مہینے کے آخری دن چل رہے ہیں۔ آج ممکنہ طور پہ آخری دن بھی ہو سکتا ہے اگر آج چاند نظر آتا ہے، وگرنہ کل کا دن آخری دن ہوگا۔ اس کے بعد معزز سامعین ذو الحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ذو الحج کا مہینہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں حرمت والے مہینوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا ہے اس دن سے اپنی کتاب میں اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرما دی ہے اور 12 مہینے لکھ دیے ہیں، اور فرمایا کہ ان میں سے جو 4 مہینے ہیں یہ حرمت والے ہیں۔ معزز سامعین، اب اس آیت مبارکہ سے 2 چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ واضح ہوتی ہے کہ یہ جو 12 مہینے ہیں یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، یہ کسی مخلوق کی طرف سے، کسی انسان کی طرف سے مقرر نہیں کیے ہوئے۔ اور دوسرا یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دے دیا ہے، 4 مہینوں کی اللہ تعالیٰ نے حرمت کو بیان فرما دیا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے سوال کیا یسألونک عن الشہر الحرام، کہ اے پیغمبر آپ ہمیں اشہر حرم کے بارے میں بتائیے کہ ان کا حکم کیا ہے، اس لیے کہ ان کی حرمت وہ پہلے مذاہب اور پہلی شریعتوں سے چلتی چلی آ رہی تھی، تو جب دین اسلام آیا اور اسلام نے بعض احکام میں تبدیلیاں کی ہیں، بعض احکام کو بالکل ختم کر دیا اور بعض احکام کو باقی بھی رکھا ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں اب ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن عظیم الشان میں عطا فرمایا اور فرمایا کہ ان مہینوں کے اندر قتل و قتال کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اور ان مہینوں کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح برقرار رکھا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی شریعتوں میں ان مہینوں کی حرمت کو بیان فرمایا تھا۔ اب معزز سامعین اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، کہ یہ ایک مستحکم دین ہے، ایک مضبوط دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اب یہ جو شریعت محمدیہ، یہ دین متین، دین اسلام اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں عطا فرمایا، جب تک قیامت نہیں آ جاتی یہی دین باقی رہے گا، اسی کے اصول اور ضابطے دنیا پر برقرار رہیں گے۔ اب اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اس لیے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ ایک مستحکم دین ہے، اس کے اصول ضابطے بڑے مستحکم ہیں، اس کی شریعت بڑی مضبوط ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، کبھی نہ تبدیل ہونے والی ہے، اب ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے۔ اور آگے فرمایا فَلَا تُظْلَمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اب تم ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کے راستے پہ چل کر یا نیکی سے روگردانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کر لینا، یعنی اگر ان مہینوں کی حرمت کو تم پامال کرو گے، شریعت کے احکام سے روگردانی کرو گے، تو گویا کہ یہ تمہارا اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے مترادف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس سے منع فرما دیا ہے۔ معزز سامعین دوسری بات یہ ہے کہ ان مہینوں کو حرمت والا اللہ تعالیٰ نے کیوں قرار دیا ہے؟ پہلی بات تو اس آیت کی
توضیح میں آپ کے سامنے آ چکی کہ اللہ تعالیٰ نے قتل و قتال سے منع فرمایا، فرمایا قل قتال فیہ کبیر، کہ ان مہینوں کے اندر لڑائی کرنا، ان مہینوں کے اندر جھگڑا کرنا، ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا، فساد کرنا، یہ کبائر میں سے ہے۔ اور پھر معزز سامعین، دوسری یہ وجہ ہے ان کو حرمت والا قرار دینے کی کہ یہ واجب التکریم اور واجب الاحترام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب معزز سامعین، معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعتاً و مغفرتاً کاملہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دو حکموں میں سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دیا ہے، یعنی اب جنگ وغیرہ وہ ان مہینوں میں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے ان کے احترام کو، ان کی تکریم کو ہمیشہ کے لیے قائم فرما دیا ہے اور ان کی حرمت کو برقرار رکھا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ اب معزز سامعین، جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک جو گزشتہ مہینہ یہ جو چل رہا ہے، جس کے آخری دنوں میں آج ہم بیٹھے ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، یہ ایک مہینہ یہ بھی حرمت والا ہے۔ اب آگے جو ذوالحج کا مہینہ آنے والا ہے، جس میں جو ہے وہ حج جیسی عظیم عبادتیں ہوتی ہیں، وہ مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلا مہینہ یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک رجب کا مہینہ آتا ہے، رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے، وہ رجب کا مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دے دیا اور ان کی حرمت کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دیا ہے۔ اب معزز سامعین، اب ان کی حرمت کا تقاضا کیا ہے، ذرا یہ بھی سمجھ لیجئے۔ معزز سامعین، ان کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان مہینوں میں بطور خاص گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ گناہوں کا وبال ان مہینوں کے اندر بڑھ جاتا ہے، گناہوں پر پکڑ بڑھ جاتی ہے، گرفت شدید ہو جاتی ہے، اور ان مہینوں کے اندر نیک اعمال کا اجر اور ثواب اللہ کے ہاں بہت بڑھ جاتا ہے۔ نیکی کی کوشش کرنی چاہیے اور ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ ان کے احترام کا تقاضا ہے۔ اب معزز سامعین، دوسری بات جو اس ضمن میں بطور خاص ہے کہ اب ذوالحج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو ذوالحج کے مہینے کے جو پہلے عشرے کے جو دن ہیں، یعنی پہلے 10 دن جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا جو ہے وہ عظمت والا قرار دیا ہے۔ سورہ فجر کی پہلی جو آیات طیبات ہیں وہ انہی 10 دنوں کی طرف اشارہ کرتی نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ تو حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں فجر سے 3 معنی اور 3 مفہوم مراد لیے جا سکتے ہیں۔ فجر کا وقت یہاں مراد ہے، فرمایا کہ سارے سال کا جو فجر کا وقت ہے، یعنی ہر دن کی صبح صادق، وہ اس سے مراد ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے کسی طرح کی قسموں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو کبھی کبھار قسم اٹھاتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کی قسم اللہ نے قرآن پاک میں اٹھائی ہے، تو یہ جس چیز کی اللہ نے قسم اٹھائی اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ قسم اٹھاتے ہیں۔ تو معزز سامعین، یہاں پہ فجر کی قسم اٹھائی تو گویا کہ فجر کا وقت یہ اللہ کے ہاں محتم بالشان ہو گیا، اللہ کے ہاں عظمت والا بن گیا، اللہ کے ہاں اہمیت والا ہو گیا، اور اس اہمیت کو اللہ نے انسانیت پر واضح کرنے کے لیے یہاں پہ فجر کے وقت کی قسم اٹھائی۔ تو بہرحال مفتی صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ ہر صبح صادق اور ہر دن کی فجر بھی مراد ہو سکتی ہے، اور فرمایا کہ اس فجر سے 10 ذوالحج کی فجر بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی جس دن قربانی کی جاتی ہے اس دن کی فجر کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرما کر اس کی قسم اٹھائی، اور فرمایا کہ یہاں یکم محرم الحرام کی فجر بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اس کا پہلا دن
اور اس کی پہلی جو صبح صادق ہے اس فجر سے وہ مراد ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ تینوں قسم کی فجر یہاں پہ مراد ہو سکتی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ معزز سامعین، یہ جو 10 راتیں ہیں اس سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ جمہور مفسرین کے ہاں اس سے اسی ذو الحج کے مہینے کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اتنی بات تو طے ہے کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر قرطبی جو 671 میں امام قرطبی جن کا انتقال ہوا، وہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے، اس بات میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخری 10 دنوں کو فضیلت قرار دی ہے، معاف کیجئے راتوں میں سے رمضان کی آخری 10 راتوں کو اللہ نے فضیلت قرار دی ہے، اور دنوں میں سے ذو الحج کے پہلے 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت والا قرار دیا ہے۔ تو معزز سامعین، یہ آگے جو 10 دن آ رہے ہیں یہ بہت فضیلت کا درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والفجر ولیال عشر، یہ 2 آیتیں تلاوت کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہاں پر والفجر ولیال عشر، عشر سے مراد اضحیٰ کا دن ہے، یعنی جس دن انسان قربانی کرتے ہیں مسلمان، وہ دن مراد ہے۔ اور فرمایا والوتر یوم العرفہ، اور وتر سے مراد یعنی طاق کے دن کی جو اللہ نے قسم کو کھائی ہے، اس سے عرفہ کا دن مراد ہے، یعنی 9 ذو الحج، جس دن کے اندر وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والشب سے مراد یوم النحر ہے، یعنی جس دن کے اندر قربانیاں کی جاتی ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ جفت کی قسم ہے، تو اس جفت سے مراد 10 ذو الحج کا دن ہے۔ تو بہرحال معزز سامعین، ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان 10 دنوں کو بڑا محترم بشان جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں پہ اگلی بات جو اہمیت کی حامل ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر انسان کو کون سے اعمال کرنے چاہیے اور کن اعمال سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو یہ بھائی بات سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ان 10 دنوں کے اندر کن اعمال کی طرف رغبت دلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن جس دن کے اندر نیک اعمال ادا کیے جاتے ہیں، کوئی بھی دن ذو الحج کے پہلے 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والے نہیں ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا ان 10 دنوں میں جو ہے وہ نیک عمل کرنے والا اس کے برابر جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اس کا اجر بھی ان 10 دنوں کی عبادت کے مقابلے میں کم درجہ رکھتا ہے۔ ہاں، ایک صورت ایسی ہے کہ جہاد کا ثواب ان تمام اعمال سے بڑھ جاتا ہے، اور وہ صورت کیا ہے؟ فرمایا کہ الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، کہ کوئی آدمی اپنی جان لے کر اور اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلا ہو، جہاد کے لیے نکلا ہو، لیکن اپنا مال بھی وہاں پہ قربان کر دے اور اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ کے راستے میں پیش کر دے، جہاد فی سبیل اللہ میں شہادت کے درجے پر فائز ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو کوئی دوسرا آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ بصورت دیگر ان 10 دنوں کی جو عبادت ہے اس کا اجر تمام نیک اعمال سے زیادہ ہے، تمام عبادات سے زیادہ ہے۔ اس لیے معزز سامعین، ان 10 دنوں کی قدر کرنا اور ان 10 دنوں کو محترم بشان سمجھنا اور ان 10 دنوں کے اندر عبادات کی رغبت اور شوق اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، یہ معزز سامعین اسلام کا تقاضا ہے، یہ مسلمانی اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔
اسی طرح معزز سامعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے اجتناب، یعنی ان کی حرمت کا تقاضا ہے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حرمت کا تقاضا ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، اس لیے کہ حرمت والے مہینوں میں جو گناہ ہوتا ہے اس گناہ کا وبال بہت بڑھ جاتا ہے اور اس کی پکڑ بڑی شدید، گرفت بڑی شدید ہوتی ہے، اس لیے معزز سامعین گناہوں سے اجتناب کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، تکبیرات کا اہتمام کرنا ان 10 دنوں کے اندر، اس کی خاص تاکید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من الاعمال فیہن من هذه الايام العشر، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معظم، سب سے زیادہ اعظم، سب سے زیادہ مشرف اعمال وہ ان 10 مہینوں کے اعمال ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لوگوں تمہیں چاہیے کہ تم ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی تکبیرات کو بلند کیا کرو، تحلیلات کو پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرو، اور الحمدللہ، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ وہ نیک اعمال ہیں، یہ وہ تسبیحات ہیں، یہ وہ اذکار ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے اندر تاکیداً حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے معزز سامعین تیسرا عمل جو ہے وہ کیا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ذکر اور اذکار بڑے اہتمام کے ساتھ کرنے چاہیے، ان کی فضیلت اللہ کے ہاں بہت بڑھ جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر معزز سامعین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ وارادکم ان یضاحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ جب تم میں سے کوئی جو ہے وہ ذوالحج کا چاند دیکھ لے، ذوالحج کا جب چاند نظر آ جائے اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ تراشے، نہ اپنے بال کٹوائے اور نہ ہی جو ہے وہ ناخن تراشے۔ معزز سامعین یہ استحبابی درجے کا حکم ہے اور یہ اس آدمی کے لیے مستحب ہے جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جب حجاج احرام باندھ لیتے ہیں تو احرام کے ساتھ بہت سی حلال چیزیں جو کچھ دیر پہلے احرام سے پہلے ان پر حلال تھیں، احرام باندھتے ہی وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک بالوں کا کٹوانا اور ناخنوں وغیرہ کا تراشنا یہ بھی ہے، یہ بھی ان پر حرام ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عام قربانی کرنے والا مسلمان جو حج کے لیے تو نہ جا سکا لیکن قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ نے اسے حکم دے دیا کہ اگر یہ حجاج کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہوئے اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہیں تراشے گا تو جو رحمتیں اللہ کی حجاج پر نازل ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان رحمتوں میں سے چند قطریں اس مشابہت اختیار کرنے والے پر بھی نچھاور فرما دیں گے۔ اس لیے معزز سامعین اس مہینے کے یہ جو پہلے 10 دن ہیں، اب یا تو آج شام کو چاند نظر آ جائے گا، آج 29 ہے، یا پھر کل نظر آ جائے گا۔ اگر مہینہ 29 کا ہوا تو آج کے دن تک ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے ناخن وغیرہ درست کر لیں، اپنے بال وغیرہ صاف کر لیں، اور معزز سامعین اگر 30 کا مہینہ ہوتا ہے پھر کل کا دن بھی میسر آ جائے گا۔ تو بہرحال یہ پہلے 10 دنوں کے اندر اس بات کا اہتمام کرنا یہ مستحب ہے، اور اللہ کے راستے میں سفر کرنے والے حجاج ان کے ساتھ مشاہبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور معزز سامعین چھٹے نمبر پر اس کے اندر بھائی قربانی کا حکم ہے، قربانی کا اہتمام کرنا۔ قربانی کا نصاب کیا ہے یہ انشاءاللہ العزیز فہم قربانی کے نام سے ایک گھنٹے کی نشست انشاءاللہ رکھیں گے، اس میں قربانی کے جتنے مسائل ہیں، احکام ہیں اور ساری تفصیلات وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا۔ لیکن بہرحال نصاب کے طور پہ یہ سمجھ لیجئے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی نصاب قربانی کا ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت یہ تقریباً 1,40,000 کے قریب بنتی ہے۔ اگر اتنے پیسے کسی کے پاس موجود ہیں تو بھائی اس پر قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر یہ قربانی نہیں کرے گا تو یہ سخت گناہگار ٹھہرے گا،
اس لیے کہ قربانی وجوب کے درجے میں ہے۔ عام طور پہ لوگ اس سے ایک غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس لفظ سے، اس جملے سے، کہ عموماً خطباء اور علماء ایک جملہ استعمال فرماتے ہیں کہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب اس لفظ سنت سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا حکم یہ سنت کے درجے میں ہے، یہ فرضیت یا وجوب کے درجے میں نہیں ہے۔ بھائی یہاں پہ سنت طریقے کے معنی میں ہے کہ طریقہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ جہاں تک بات حکم کی ہے تو حکم کے اعتبار سے یہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی صاحب نصاب ہے، اگر جو ہے وہ قربانی کر سکتا ہے، اللہ نے اسے اتنی ہمت اور فراوانی عطا کی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو یہ شدید گناہگار ہوگا، یہ مجرم ہوگا۔ اس لیے معزز سامعین، قربانی جو ہے وہ ضرور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ اس پہ اجر کیا ہے، اس پر انعام کیا ہے، اللہ کی نوازشات کس قدر ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے میں آپ کے سامنے میں عرض کر دوں گا۔ اور آخری بات بھائی وہ صدقات و خیرات کی ہے کہ اس مہینے کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر انسان کو صدقات و خیرات کی طرف خاص طور پہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ انسان اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، والدین پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، بہن بھائیوں پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، اب اسے چاہیے اپنے محلے میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، جاننے پہچاننے والوں میں جو غرباء ہیں، جو نادار ہیں، جو مفلسین ہیں، ان کا بھی خیال کرے تاکہ ان خوشیوں کے اندر وہ بھی برابر کے شریک ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام نیک اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو خلاصہ ہم نے یہاں پہ باتیں کی ہیں، ان کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ یہ جو مہینہ آگے آ رہا ہے ذو الحج کا، یہ انتہائی عظمت والا مہینہ ہے۔ اور دوسری بات کہ اس کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان کی عظمت تو اللہ کے ہاں اور بھی بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر 3 بڑی بڑی عبادات اللہ نے رکھی ہیں۔ ایک حج والی عبادت، دوسری قربانی والی عبادت، اور تیسری تکبیرات تشریق والی عبادت، وہ بھی اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ اور پھر معزز سامعین، ایک خلاصہ یہاں پہ یہ نکلا، نیک اعمال کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے اور برے اعمال سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کی رضا جوئی کے لیے نیک اعمال خود بھی کرنے ہیں، ترغیب بھی دینی ہے، اور ساتھ صدقات و خیرات، ذکر اذکار و تسبیحات اور استغفار کا بھی ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔